الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے تو میں آپ سب مومنین مومنات اور خصوصاً امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرد شریف کو ان کے جد امجد اور آپ تمام مومنین مومنات کو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ تمام مومنین مومنات کو اس جشن صادقین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار آپ کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور قدم قدم جو آپ چل کے آئے ہیں عبادت شمار فرمائے اور آپ کی یہ سانسیں تسبیح شمار ہوں اور یقیناً ہمیں ان آیات پہ عید کی جمع آیات ہیں تو ان آیات پہ ہمیں ایسی خوشی منانی چاہیے جیسے خوشی منانے کا حق ہے اور محمد والی محمد کے ہر پھول کی ایکچولی ہمیں بہت کم خوشیاں دیکھنے کو نصیب ہونے سے میرے ابالی کا سلوات پڑھے محمد والی محمد. آپ کو آواز ٹھیک آئیے؟ آواز ٹھیک ہے؟ سلوات پڑھے محمد والی محمد. مبارکباد ہو گئی. ہمارا یہ مزاج نہیں ہے اور نہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم کرسیوں پر بیٹھ کے مجلس سنیں یا جشن سنیں. حق تو یہ بنتا ہے کہ گلدستہ جو ہے وہ تمام مومنین کا اکٹھا بنے اور اکٹھے مل بیٹھیں اور اس خوشی کے اندر شریک ہوں. جو مریض ہیں بسم اللہ وہ بیٹھیں ہمارے میرے پاس آ جائیں تاکہ اگر رحمت نازل ہو تو اکٹھی نازل ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے خطبہ چھوڑا, میں نے تمہید چھوڑی, میں نے سیدھا رسول اللہ کا فرمان بیان کیا تاکہ آپ کی زیادہ سما خراشی نہ کروں کیونکہ جشن ہو چکا. مجھے نہیں پتا تھا مولانا مدیر صاحب جو ہیں وہ پہلے کام کریں گے تو میں انتظار میں تھا مجھے ابھی بلائیں گے تو جشن الحمدللہ آپ سن چکے ہیں. بس پھر وہ سبق سنانے کے لیے مجھے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑا ہے. تو انشاءاللہ اس سفر کو ہم طے کریں گے انشاءاللہ. جناب زہرا ہم سے راضی ہوں گی کیونکہ آج ان کے بابا کی ولادت ہے. آج جناب زہرا خوش ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمیں بہت زیادہ نوازنے والی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. بچوں آپ کے لیے میری بات ہے جی. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ رسول اللہ فرمائے کون جو بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا. یعنی کیا؟ نہ عرش تھا, نہ فرش تھا, نہ زمین تھا, نہ آسمان تھا, نہ فرشتے تھے, نہ انسان تھے, نہ دریا تھا, نہ سمندر تھا, نہ پرند تھے, نہ چرند تھے, نہ جبرائیل, نہ میکائیل, نہ اسرافیل, نہ ابراہیل, کوئی بھی نہ تھا.
رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ تھوڑا سا اور آگے چلیں. ہاں، نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، کوئی بھی نہ تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اگر کسی کو سب سے پہلے خلق کیا ہے تو مجھ محمد کو خلق کیا. جی کوئی بھی نہیں تھا. پھر کون تھا؟ کہا وہ ایک بنانے والا تھا، میں بننے والا تھا. ہاں، وہ خالق تھا، میں مخلوق بنا. وہ رازق تھا، میں مرزوق بنا. وہ اللہ تھا، میں رسول بنا. وہ لا الہ الا اللہ تھا، میں محمد الرسول اللہ بنا. میرے ساتھ تو بولو، مجھے بھی سوچی چاہیے. سلوات پڑھو محمد وآلہ محمد. یہ کون تھے؟ بظاہر رسول اللہ کی خلقت سے پہلے یہ سارے ہمیں دکھتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کے لیے سنا ہے. جی لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے کس نے خلق کیا؟ اللہ نے مجھ محمد کو خلق کیا. اب سوال بچے یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا اللہ نے صرف نور محمد کو ہی خلق کیا؟ ہاں نہ. رسول اللہ فرماتے ہیں نا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اور یہ جب سے ایک تب سے دوسرا. اور پھر آگے جلدی سے بات کر لیے مجھے. ہاں پھر فرمایا صرف میں اور علی ہی نہیں تھے، علی کا فرمان ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کون تھا انا کن تو نبی آدم بین ماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان موجود تھے. مولا امیر المومنین فرماتے کن تو ولی آدم ماء بین و تین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ابھی ماء اور تین کے درمیان موجود تھے. جب سے رسول خدا کا نور تب سے علی مرتضیٰ کا نور. رسول اللہ نے بات ختم نہیں کی بلکہ آگے اور بیان کیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جب تک ٹکڑا مکمل نہیں ہوگا تب تک پورا کامل کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. تو جب تک کامل رسول تب جناب زہرا کا وجود ثابت ہے. تو ماننا پڑے گا جب سے رسول تب سے امیر المومنین، اور جب سے رسول تب سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اور رسول اللہ نے پھر فرمایا الحسن والحسین سیدا رحال اہل جنہ، کہ یہ سیدی سیدہ ریحانہ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں سردار کیا ہے؟ حسن حسین میری خوشبو ہے. اب جب سے پھول تب سے خوشبو، اور کبھی خوشبو جو ہے پھول سے جدا نہیں ہوتی ہے. تو ماننا پڑے گا جب سے رسول ہے تب سے جناب امیر المومنین ہے، تب سے جناب زہرا ہے، تب سے جناب امام حسن ہے، تب سے امام حسین ہے. اب پھر رسول اللہ پھر ایک اور جناب ارشاد فرماتے ہیں کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. کہنا کیا چاہتے ہیں یا رسول اللہ؟ کہا نہ ہمارے پہلے کے قول میں فرق ہے، نہ ہمارے درمیانی کے قول میں فرق ہے، نہ ہمارے آخری کے قول میں فرق ہے. ہمارا قول ایک، ہمارا فعل ایک، ہمارا عمل ایک. ہم جو کہتے ہیں ہمارے کہے میں فرق نہیں، ہم جیسا کرتے ہیں ہمارے کرنے میں فرق نہیں. کتاب سا 250 سال باپ بیٹے میں فرق پایا جاتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان فرق پایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کتنے بہترین اللہ نے ہمیں رہبر عطا کیے ہیں
سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی قول یا فعل یا کسی کے کردار کے اندر تھوڑا بھی فرق ہمیں دکھے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرات گرامی، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہترین فرمان ہے ہمارے لیے کہ ہم سارے جو 12 کے 12 جو ہیں اور میرے بعد جتنے میرے ہاتھی ہیں، میرے فرزند، ہم سب ایک ہیں، عظمت میں ایک ہیں، کردار میں ایک ہیں، شان شوکت وقار میں ایک ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے جو عظمت رسول اللہ کو اللہ نے دی ہے، وہی عظمت جناب امیر المومنین کو اللہ نے دی ہے، وہی عظمت امام حسن کی ہے، وہی امام حسین کی ہے۔ دیکھیں، کیونکہ آئمہ کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس وجہ سے ہر کسی کو جیسے جیسے حالات سازگار آئے انہوں نے ویسا عمل کیا۔ یہ بڑے اور تب، اچھا میں یہاں پہ ایک بچوں کے لیے، کیونکہ سیشن ہے اور مکتب گاہ ہے، ادارہ ہے، جامعہ ہے، درسگاہ ہے، تو ہماری تو یہ درسگاہ ایسی درسگاہ ہے کہ ہمیں یہ افتخار ہے کہ ہمارے بچے یا ہمارا نوجوان یا ہمارا کوئی بوڑھا سکول جائے نہ جائے لیکن جاہل نہیں ہے۔ اس درسگاہ سے اتنا ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ علامہ مدعوی علیہ السلام کا جلدی سے واقعہ، لیکن ابھی وہاں پہ ضرورت نہیں تھی ان کا ذکر کرتے، ضرورت تھی ان کا ذکر کرتے، ان کا تو پتہ ہے نا جی۔ ہاں، تو یہ اہل سنت کے مفسر اعظم سکول کے اندر ایک فنکشن ہوا، اس کے اندر جناب نشستیں وہ حد نگاہ لگا دی گئی، پروٹوکول سارا لگ گیا، نشست جو ہے وہ رکھ دی گئی، مولانا کو بتا دیا گیا بچوں کا فنکشن ہے، ان کو اسناد دینی ہے آپ سب کے لیے، یہ مدعوی علیہ الرحمہ نے بچوں آپ کے لیے، اے میرے بیٹا، او میرے سونو، او میرے جوانوں، او میرے حضرت، بیٹا میں نے بزرگوں کو نیچے بٹھایا ہے، اس جب ایک تعظیم یہ ہے کہ ہاں بیٹا صلوات علی محمد و آل محمد۔ بچوں آپ یہاں سیکھنے کے لیے آئے، کچھ نہ کچھ لے کے جائیے گا، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ جی اب بچے زیادہ ہیں اس لیے ہم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ جی آج تو یہ کون ہے؟ مفسر اعظم ہے اہل سنت کی، اور بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے اور واقعاً کام کیا ہے، قرآنیات کے حوالے سے تفسیر ان کی اپنے لکھی ہوئی ہے۔ یہ منصورہ کے بانی مبانی اب اور قریب پہنچ گئے۔ ہاں انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں لکھا ہوا کہ ان سے جب سوال ہوا کہ آپ اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے عالم قرآن، اتنے زیادہ آپ کی تصنیفات تالیفات، کیا آپ کو بھی کسی نے لاجواب کیا ہے؟ جی انہوں نے کہا ہاں مجھے ایک بچے نے لاجواب کر دیا۔ اب انہی کے زمانے کہ کیسے لاجواب ہو گیا اتنا بڑا عالم؟ کہا کہ میں ایک سکول کے اندر ایک تقریب کے اندر چیف گیسٹ تھا، اور مجھے انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ 10 بچے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں اور ان کو سوال بتا دیے ہیں کہ یہ سوال پوچھنے ہیں، چھوٹے پرائمری کے بچے ہیں، انہوں نے سوال کرنے ہیں، آپ نے جواب دینے ہیں، اور تقریب ختم، انعامات آپ سے دلوائے جائیں گے، آپ کا خطاب مہم ہے، بس باقی سب چیزیں ایسے۔ کہا اچھا، پروقار تقریب ہوئی، حد نگاہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان سے وہ جیسے بیان کیا گیا تھا ویسے ہوا۔ اساتذہ نے کہا چل بچے تو کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو جا، تو آ جا، تو آ جا۔ کسی کو پتا نہیں کہ یہ کون سے بچے ہیں، مولانا کو پتا۔ ہاں ایک نے کہا کہ ہاں جی علامہ صاحب یہ بچے آپ سے سوال کریں گے۔ کہا اچھا پوچھیں۔ اب کوئی سوال جانتا ہونا تو اس کے انداز مختلف ہوتا۔ ہاں بچے نے سوال
اچھا بیٹا بچگانہ سوال معصومانہ سوال اس نے کیا. ایک نے کیا تو کمر ادھر کی, دوسرے نے کیا ادھر, تیسرے نے کیا ادھر, چوتھا کیا ادھر, پانچویں نے کیا ادھر, 10 ساتویں نے کیا یہ سینہ چوڑا گردن میں سریا. دیکھو مجھ سے سوال پہ سوال کر رہے ہوں, میں جواب گردن میں کیا آیا؟ سریا آیا. تکبر پیدا ہونے لگا. وہ کتاب ادھر ہے. میں نے کہا کہ اور کوئی سوال تو تھا انہی 10 میں سے, لیکن ایک بچہ مجمع سے ایک ہاتھ میں کھڑا کیا تھا, وہ بھی بچہ, وہ بھی تھا سکولی کا. ہاں سب نے کہا بیٹا ہاتھ نیچے, آپ سے سوال نہیں, آپ پوچھو کر. ادھر کیا ہے؟ ادھر سریا. ہاں ضرور تکبر کہ آئیے وہیں پہ سجدہ ہے سکولی سلیم رانا سوال جو ہے نا, پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. ہاں تو جناب تیری کوئی تھا, کوئی نہیں بچہ ہی ہے, پوچھنے دو, تم ٹھہرو. یہ کیفیت یہ. اچھا کیا بچے کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولانا صاحب آپ مفسر قرآن ہیں, آپ کو قرآن آتا ہے. کیا کہا؟ یعنی قرآن کی تفسیر کر چکے ہیں, ترجمہ, اتنی تحقیق, اتنا کام. بچے کا نہیں سوال تھا. کہا دیکھو بچے نے کچھ قرآن آتا ہے آپ کو؟ کہا ہاں آتا ہے. کہا قرآن سے سوال پوچھو؟ کہا پوچھو. کہا پھر سوچ لیجئے قرآن آتا ہے آپ کو؟ ہاں آتا ہے بیٹا پوچھو. کہا یہ بتا دیجئے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جی کیا سوال کیا بچے نے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور جو کہتے ہیں ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے, بتا دو. ہاں اس نے کہا کہ بچے یہ کیسا سوال ہے؟ سوال علمی سوال. ہاں دائیں دیکھا بائیں دیکھا, وہ سریا موم ہو گیا. ہاں آپ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ہاں سامنے بچہ کھڑا ہے اور وہ سوال کہاں سے کیا ہے؟ قرآن کریم سے سوال کیا. ہاں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آج سے پوچھا جائے گا کیا کر رہا ہے. ہاں تو مولانا نے کہا میں لاجواب ہو گیا, میرے پاس جواب نہیں تھا کہ میں بچے کو دے سکوں. وہ میرا دعوت ہی رہ گیا کہ مجھے قرآن آتا ہے. میں شرمندہ ہوا. ابھی میری شرمندگی کا جو ہے وہ مرلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ بچے نے کہا میں بتاؤں. بیٹا آپ کو لطف نہیں آئے گا, آپ اٹھتے جا رہے ہو جی. بچے نے کہا کیا میں بتاؤں آپ کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن میں ہے ساری باتیں ہیں. کہا ہاں بتاؤ بچے اللہ کیا کر رہا ہے. ہاں تو کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اس وقت اور اس کے فرشتے اس وقت محمد و آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. کیا کر رہا ہے نا اس وقت؟ درود بھیج رہا ہے, اللہ بھیج رہا ہے. یصلون مضارع کا صیغہ ہے, فعل مضارع کہ ابھی بھی اللہ ہی کام کر رہا ہے. ہاں بالکل بہت اچھا بیٹا جواب تھا, بہت اچھا سوال, بہت علمی, لطف آ گیا. کہا اب یہ بات انہوں نے نہیں کہی, یہ انہوں نے اپنی اس کے کتاب کے آخر میں نہیں لکھی, لیکن وہ جبر غفیر جو سامنے بیٹھا تھا ان میں سے بھی پیغام پہنچے. کیا کہا بچے نے پھر ہاتھ اٹھایا. جی کہا ہاں بچے اب آشنائی ہو گئی تھی نا. ہاں اساتذہ
اساتذہ کے سر جھکے ہوئے. لو بچے نے پھر سوال جی ہاں نہیں وہ جھک گیا ختم. ہاں وہ ٹوٹ گیا. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہاں بچے اب کیا؟ ہاں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھ لو. کہا پوچھ لو. ہاں کہا بتاؤ اللہ اور کیا کر رہا ہے؟ توجہ ہے. پہلے سوال تھا اللہ کیا کر رہا ہے. مفسر اعظم کو آیا دوبارہ سے پھر کیا سوال ہے؟ کوئی تبدیلی ہے اس سوال میں؟ نہ وہی سوال ہے. کہا اللہ اور کیا کر رہا ہے. پہلے جواب آیا اب آ سکتا تھا. ہاں وہ اساتذہ کہتے تھے کر لو سوال. ہاں اچھا کہا یہ بتاؤ میں آپ کو بتا دوں. پہلے جواب کس نے دیا تھا؟ اسی بچے نے دیا تھا. اس نے پھر سے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا اگر تمہیں نہیں آتا تو میں بتاؤں تمہیں قرآن میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے. کہا بچے پہلے جواب آتا ہوتا پہلے دیتا. اب بھی وہی سوال ہے جواب اب بھی نہیں آتا ہے. کہا تو ہی بتا دے. کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعن اللہ العالمین اللہ جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہے. تم نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اب آپ کو مزہ آنے والا ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. پہلے منہ بھی بیٹھا کرے اور سوال کفا پہ پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی بیٹا بیٹھ. اچھا ابھی لطف آنا باقی. آپ نے جو ہے وہ اپنا جشن شروع کر دیا میرا خراب کر دیا. جی مولا قبول فرمائے اور جو ہے وہ خیر و برکت عطا فرمائے. تو کیا سوال؟ اچھا میں نے بڑی محنت سے جو ہے منتقشی کر کے آئے. آپ آئے بھی لیٹ ہیں اور جشن بھی لوٹ کے جا رہے ہیں. ہاں اچھا ابھی کیا ہے؟ اچھا بچوں سوال لطف نقطہ رہ گئے. آخری بات کیا سوال پہلا آیا نہیں آیا, دوسرا آیا نہیں آیا. جب دوسرے کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہے کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا مجھے قرآن آتا ہے, تو اس بچے نے کہا تجھے قرآن نہیں آتا تو جھوٹ بول رہا ہے. تجھے قرآن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام جو قرآن میں کر رہا ہے وہ جھوٹوں پہ لعنت بھیج رہا ہے. تو کہا اے بچے تو شیعہ ہے. ہاں لطف نہیں لیا. اب میں کیا اے بچے تو شیعہ ہے. کہا الحمدللہ سید خاندان سے میرا تعلق ہے. ایسا کہ ہم چاہتے نہیں بن ہمیں اس درسگاہ سے اتنا کچھ حاصل ہو جاتا ہے, اتنی معرفت خدا, اتنی معرفت اہل بیت کہ ہمارے گلے کٹرے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ خوشی اور اطمینان ہوتا. سرگرمی آج آپ کے سامنے جو میں نے رسول اللہ کی یہ روایت بیان کی کہ ہم سب کے سب کیا ہیں. میں نے ایک شخص ہے ابو حبیب اس کا نام ہے. ہاں اور وہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھا کہ میری خواب میں میں نے آیا کہ مسجد نبی ہے اور مسجد نبی میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ میں ایک تشت پڑا ہوا ہے اور میں ان کے زیارت کے لیے میں مسجد کے اندر جاتا ہوں, ان کے پاس بیٹھتا ہوں. وہ تشت کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں, ایک مٹھی بھر کے مجھے کھجوریں دیتے ہیں, میں ان کو پکڑ لیتا ہوں اور میں پاس جا کے تھوڑے سے جا کے میں گننے شروع کر دیتا ہوں. اور میں نے جب گننا شروع کیا تو کھجوریں تھی 18. کتنی کھجوریں؟ ہاں کہا میں نے کھجوریں لے لی لیکن ابھی میری آنکھ کھل گئی.
چل رہا. شاہ صاحب مبارک وہاں سلامت رہے تو شامدی جی کہ نہیں بتائیے 18 کا عدد کیوں؟ 5 بھی ہو سکتی تھی، 10 بھی ہو سکتی تھی، 14 بھی ہو سکتی تھی، 15 بھی ہو سکتی تھی، 18 کیوں؟ اندازے لگانا شروع کر دیا. یا میرے 18 دن زندگی کے باقی رہ گئے، یا میرے 18 سال باقی رہ گئے، یا پتہ نہیں مجھے 18 گھنٹوں کے بعد موت آنے والی ہے، یا پھر سے 18 سالوں کے بعد موت آئے گی. وہ پتہ نہیں چل رہا. ساری رات اسی کشمکش میں رہا. اگلے دن اٹھا جا کے مسجد نبی کی طرف جانے لگا تو کہا اتنے خوش کیوں آ رہے ہو؟ کہا تجھے نہیں پتا امام رضا علیہ السلام مسجد نبی کو تشریف فرما. میں خوشی خوشی مسجد نبی میں گیا اور وہاں جا کے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام وہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے رسول خدا تشریف فرما تھے. اور کہا میں نے ان کے سامنے ویسے ہی تاش دیکھا جیسے رسول اللہ کے پاس تاش بھی پڑا ہوا. کہا جیسے رسول اللہ نے مجھے بلایا تھا اسی طرح مولا رضا نے بھی مجھے اس طرح اشارہ کر کے بلایا. جیسے رسول اللہ نے تاش کے نیچے یوں ہاتھ ڈال کے مجھے کچھ دیا تھا تو کھجوریں نکلی تھی، امام رضا نے بھی ویسے مجھے کھجوریں تھی. اور مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے جب کھجوریں گنی تو کھجوریں تھی 18. کتنی تھی؟ ہاں کتنی؟ 18 کھجوریں کہتے ہیں. یہ کیسا اتفاق ہے؟ خواب میں دیکھی تو 18 کھجوریں رسول اللہ مجھے دے رہے، اور یہاں پہ امام کی محضر میں بیٹھا ہوں تو امام نے بھی کھجوریں نکال کے مجھے دی ہیں. تو کتنی؟ 18 دی ہیں. اب دیکھ وہاں تو تھا خواب، یہاں تو امام سامنے بیٹھے ہیں. تو میں نے امام سے کہا یا رسول اللہ آپ کو کچھ کمی تھوڑی ہو جانی ہے، ہاں یہ 1-2 کھجوریں اور نواز دیجیے. سامنے بیٹھے ہیں نا جی، مانگا جا سکتا ہے، آپ تو خواب تھا، لیکن یہاں پہ تو مانگا جا سکتا تھا. وہاں میں نے ہاتھ بڑھایا. امام نے کہا دیکھ ابو حبیب اگر رات کو میرے نانا رسول خدا تجھے 18 کھجوروں سے زیادہ دیتے تو میں علی بن رضا بھی تجھے دیتا. تو غور فعل عمل ہے. اور یہ چاہے بچپنے میں تب عالم، چاہے بڑے ہیں تب عالم. ان کی ولادت اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ان کا اس دنیا کے اندر آنا بھی اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. یہ ساری کائنات جو خلق کی ہے اللہ نے ان کی محبت میں خلق کی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سمجھے آمین. امام چاہے جس ظاہری عمر کے مرحلے میں کیوں نہ ہو امام ہوتا ہے اور عالم ہوتا. قاتل امام ہے. اس کے دور میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا اور وہ ایک ایسی گروہ کو پریزنٹ کرتا تھا، اس کی نمائندگی کرتا تھا اسلام کے اندر ہی. جن کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی اعمال ہے جتنے بھی انسان بجا لاتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل عمل نہیں. چاہے آپ گناہ کرو، چاہے آپ نیک کام کرو، برے کام کرو، اللہ تعالیٰ بیچ میں کوئی جو ہے وہ اس کا بیچ میں کوئی دخل عمل نہیں. اب یہ آیا عبدالرحمن بن ملک کے پاس، عبدالملک بن مروان کے پاس، اور اس نے کہا کہ میں دیر علماء کرام کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام ابھی بظاہر جو ہے 3 سال 83 عیسوی میں ہجری میں امام کی ولادت ہوئی اور 86 ہجری کا یہ واقعہ. اس عالم نے کیا کہا میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اپنے
علماء کرام کے ساتھ تو ان کو بلا دعوت دے میں مناظرہ کروں. ہاں اب مناظرہ بڑا بڑا عالم بلایا گیا، یہ میدان کا کھلاڑی تھا. ہر مناظر جو اس کے مقابلے میں آیا اس کو اس نے فوراً سے زیر کیا. اب جب حاکم وقت کے اوپر جو ہے وہ سختی آئی تو پھر میں کوئی طرف نظر آیا جس کے بغیر گزارا نہیں. امام سجاد علیہ السلام کو یہ خط لکھتا ہے اور کہتا ہے مولا تشریف لے آئیے. کہاں پہ؟ شام تشریف لے آئیے، میرے اوپر سخت ہوا. اور اس طرح کر کے لوگ جو ہے وہ غافل ہو رہے ہیں اور صحیح عقیدے سے منحرف ہو رہے ہیں. آپ تشریف لے. امام علیہ السلام نے امام محمد باقر اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا بلکہ اپنے 3 سالہ بیٹے پوتے امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند امام جعفر صادق کو بھیجا. ابھی آج والا نظام شمس صاحب ہے نہیں تھا کہ ایک فون کیا جی مولا نہیں آ رہے، نہ اپنے فرزند ماں باقر کو بھیج رہے ہیں. 3 سالہ بچہ ہمیں دھما دیا اور کہا لے جاؤ. 3 سالہ بظاہر 3 سالہ ہی ہے جی. اور یاد رکھیے گا امام علیہ السلام کی جو افزائش ہے یا ان کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے. بات نہیں ہو چلی جائے گی پھر کبھی بیان کروں ٹھیک. تو اب یہ 3 سال کے بظاہر پیغام رسانی اتنی آسان نہیں ہے. ادھر جو ہے وہ محل کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے صحیح عقیدے کو خراب کرنے میں تلا ہوا. جو بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کو ہرائی جا رہا ہے. سب پریشان اور بادشاہ وقت کو ضرورت پڑ گئی امام کی. اب امام کا جب فرزند نہیں ہوتا دیکھا تو اس نے کہا لو جی میں پھر ختم، اب مناظرہ نہیں ہوگا، چل بھائی تو چلا جا. اب جو ہے یہ فرزند آگے ہیں تو کیا مناظرہ ہوگا؟ بس مولا نے کہا تو مجھے ایک موقع تو دے. ہاں ایسے دیکھو کہ ایسے نمٹاتا ہوں، ایسے نمٹاتا ہوں. اب جو بادشاہ تھے جانتے تھے، جان بوجھ کے نظر پوشی کرتے تھے اور جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ختم کرتا ہوں تو موقع دیں گے کتنی دیر لگے گا؟ کہا دے دو. اب یہاں پہ اتنا بڑا عالم دین مناظر اپنے کام کا ماہر مناظرہ ہونا. ہاں تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کے اندر مداخلت نہیں کرتا، یہی ہے؟ کہا بالکل ایسے ہی اور یہ حق ہے. ہاں تجھے سورہ فاتحہ آتی ہے؟ کیا سورہ فاتحہ آتی ہے؟ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے اندر اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہے. کہا سنا. اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا ٹھہر جا. کیا ٹھہر جا؟ کہا آگے نہ بڑھ. کہا نہیں مطلب یہیں پہ ہو جائے گا. کہا کیا مطلب؟ کہا تو نے ابھی تو کہا کہ میں اللہ پہ تجھی پہ ایمان رکھتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو اپنے کہے کی مخالفت کر رہا ہے. سوچتے رہ جاؤ گے جی. امام نے چٹکی میں مناظرہ پلٹ دیا اور اس کو قبول اسلام کروایا، اس کا عقیدہ ٹھیک کیا کہ اللہ تعالیٰ کی
مدد شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تم مدد مانگ رہا ہے اللہ مدد کرتا ہے۔ السلام علیکم امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص ابو شاکر عیسائی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مرغیاں پالتا تھا، بچے پالتا تھا، مور پالتا تھا، ہاں تو ابھی داخل اسلام نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اے رسول اللہ کے فرزند مجھے اسلام کی تعلیمات بتائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے۔ ٹھیک دائرہ اسلام میں نہیں ہے لیکن اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے مقدمہ سازی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلیل مانگتا۔ جب یہ کیا ہے اور میرے بچوں یہ میں بچوں والی باتیں ہی لے کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ساتھ میں اس کا بچہ تھا ابو شاکر عیسائی کے ساتھ کون تھا؟ اس کا بچہ تھا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک انڈا تھا۔ جی کیا انڈا تھا؟ اور اس نے سوال کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ کوئی دلیل مجھے دو کہ میدان اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ ایک قلعہ ایسا ہے، ایک قلعہ جانتے ہو نا، قلعہ جس کی بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں اور وہ کوئی بھی انسان ایسے نہیں داخل ہو سکتا، مضبوط دیوار۔ کہا ایک قلعہ ایسا ہے جس کے اندر دو دریا رہتے ہیں، ایک سفید رنگ کا ہے اور ایک زرد رنگ کا ہے، ان کو جتنا ملائیں ہلائیں وہ آپس میں نہیں ملتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہیں سے ایک جان نکلتی ہے جو اس قلعے کی دیواروں کو توڑ کے باہر آ جاتا۔ ہاں ایسے کیسے؟ ہاں کہ جو تیرے بیٹے کے ہاتھ کے اندر انڈا ہے کبھی تو نے اس پہ غور کیا کہ یہ ایک ہی طرح کے انڈے، اس کے اندر سفیدی بھی ہے زردی بھی ہے، لیکن جب اس طرح سے پرندے یہ جانور باہر آ رہے ہوتے ہیں تو طرح طرح کے کتنے رنگ و رنگ کے، اتنی نسلوں کے، اس کو کسی نے تو بنایا ہے، خدا ہے۔ حضرت گرامی اسی نے ایک سوال اور بھی پوچھا تھا جو آج سب سے بھی پوچھا جاتا ہے، توجہ ہے، کوئی درود سلوات، کوئی نعرہ، کوئی تو سوال کیا ہے؟ سوال اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو انڈا ہے کیا خدا قدرت رکھتا ہے کہ یہ اس کا سائز بھی بڑا نہ ہو، ہاں، اور کہ دنیا اس کے اندر سما جائے؟ سنتے ہیں نا سوال، سنتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی انڈا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا کا انڈا ہوتا ہے، اور دنیا اتنی بڑی، اب اتنی بڑی تو دنیا ہے۔ سوال کیا ہے کہ یہ انڈا بھی اپنے ایکچولی سائز کے اوپر رہے اور دنیا بھی اس میں سما جائے، کیا اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ پوری کائنات کو اس کے اندر سما دے؟ جی اللہ تو قدرت رکھتا ہے لیکن انڈے میں یہ تو بہت عقلی بات ہے نا سوال۔ تو امام نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو
قدرت رکھتا ہے. بحث و مباحثہ مولا نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے کب سے بھی قدرت رکھتا ہے اس کے اندر ساری کائنات کو سمو دے. انڈے سے بھی کہا کہ اس نے چھوٹی چیز تو انڈا ہی دیکھا تھا. کہا ہاں سے کہا تمہاری آنکھ کی پتلی دیکھو انڈے سے بھی کتنی چھوٹی ہے, نہ سکڑتی ہے نہ بہتی ہے, اور ساری کائنات اس کے اندر سما جاتی ہے. ہمیں اس طرح سے جوڑنا ہے. ہمیں یہ معرفت والی باتیں اسی در سے حاصل ہوتی ہیں. ایک اور امام جعفر صادق کے لیے چل رہے ہیں. ابھی میں نے رسول خدا کے بارے میں پڑھنا ہے. نعرہ حیدری جی شاید تھک تو نہیں ہے. ہاں ابھی ایک بندہ ہے جی جو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. ابو ذاکر نام ہے. کیا کیا اس نے؟ تو جو خدائی کا دعویٰ کر لیا. یہ باتیں آپ کو کسی نے نہیں بتانی جی. کیا کیا اس نے کہا میں خدا ہوں, خالق ہوں. اس نے دعویٰ کیوں کیا؟ دعویٰ اس لیے کیا کہ اس کے پاس ایک ترکیب آ گئی, فارمولا آ گیا. وہ پانی اور مٹی کو ملاتا تھا, اس انداز سے ملاتا تھا کہ جب وہ اس کو ملا لیتا تھا, بنا لیتا تھا, تو اس سے کیڑے پیدا ہو جاتے تھے. کیڑوں کا بننا تھا. اس نے کہا میں خالق ہوں جی, میں کیڑوں کا خالق. امام کا خبر پہنچی کہ بدبخت ہے, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. ہاں مولا کو پتہ چلا کہ ہاں. امام اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے سامنے کہا کیا تو خالق ہے؟ کہا میں وہ خالق ہوں. کہا کیسے؟ کوئی دلیل؟ کہا دیکھو میں ابھی تمہیں کل کر کے بتاتا ہوں. پانی مٹی ملائی, ہاں کیوں بیٹھ گئی آگے کیڑے. ہاں دیکھو میں نے خلق کی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے جو آئمہ ہیں ان کا طریقہ کار بحث و مباحثہ نہیں ہے. ہاں امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو نے جو خلق کیا ہے یہ ذرا بتا دے ان کی تعداد کتنی ہے. ہاں تم نے جتنی خلقت پیدا کی ہے تو کہہ رہے تو خالق ہے, بتا دے تعداد کتنی ہے. ہاں خدا جانے یہ کہا ہے. ہاں بھائی تو کیسا خالق, خلق تو کر رہا لیکن تعداد کر دے انہوں نے. ایک پڑھ لے, پڑھ گئی نا. ارے صرف ڈنڈے سے تھوڑی پڑھتی ہے, ایسوں سے بھی پڑھتی ہے. صلوات علی محمد اچھا اب ایک ہو گیا. اچھا ان کا تو یہ تو نہیں بتا سکتا تعداد کیا ہے, تو یہ بتا کہ ان میں نر کتنے مادہ کتنے جی. کہا خدا جان ہاں بھائی تو خالق ہے, تجھے پتا ہونا چاہیے کہ ان میں نر کتنے میں مادہ کتنے. خالق کو تو پتا ہے جی, جو بنا رہا ہے اسے تو پتا ہے نر کتنے بنا رہا, مادہ کتنے بنا. میں تو عدد بھی نہیں جانتا, تو یہ بھی نہیں جانتا نر کتنے مادہ کتنے. تم کہا اچھا تو ان کا خالق ہے نا, تو اب ان کو حکم دے کہ آدھے جو ہے وہ مشرق کو رخ کر دے, آدھے مغرب کو رخ کر دے. آدھے کدھر کرتے ہیں, وہ مشرق کی طرف جاتے ہیں, آدھے مغرب کی طرف. کہا میری چلتی ہے. تو کیسا مالک ہے, کیسا خالق ہے کہ تیری ہی مخلوق تیرے حکم کے تابع نہیں ہے. کہا دیکھو تو جھوٹا ہے. میں فرزند رسول چاہوں تو تجھے ابھی بتا سکتا ہوں کہ تعداد کتنی ہے. میں جعفر صادق ابھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں, ان میں مادہ کتنے ہیں. میں نے ابھی اشارہ نہیں کیا. ہاں
ہم کر سکتے ہیں، پھر بھی خدائی کا دعویٰ نہیں۔ امام جعفر صادق ہمارے وہ امام ہیں جن کی وجہ سے ہم فقہ جعفریہ کہنا۔ وہ کیوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ تمام تر تعلیمات کو اثر نو ہمارے لیے بتا دیا، اور ان کے اتنا کام کرنے کا موقع ملا ہے جتنا ان سے پہلے کسی امام کو موقع نہیں ملا ہے، اور ایک ایک مسئلے کو اثر نو بیان کر کے امام علیہ السلام نے اس پر تائید و تصدیق کی مہر لگا کے صادق کا لقب پایا۔ جیسے محمد مصطفیٰ صادق الامین ہے، اسی طرح جعفر صادق جو کہا سچ کہا ہے، اور 4000 کا مجمع ایک وقت میں امام کی بارگاہ میں بیٹھ کے فیض یاب ہوتا تھا، اور عام لوگ نہیں تھے، سبھی اسپیشلسٹ، کوئی کسی موضوع کا، کوئی کسی عنوان کا، کوئی کسی علم کا ڈاکٹر تھا کہ ان سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ امام کی زمانے میں اتنے مناظرے ہوئے، لیکن اس کے اندر امام خود نہیں جاتے تھے، اپنے پیار کرتا شاگردوں کو بھیجتے تھے، جاؤ تم فلانے، تم جاؤ، تم جاؤ۔ اور تاریخ نہیں بتاتی امام کا کوئی بھی شاگرد جو ہے وہ ناکام واپس ہوگا۔ اور یہ جتنے بھی جدید علوم ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی لیے انہی کے بابا رسول خدا جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جن کے بارے میں ہم لوگوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، بچوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جناب امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں، جناب زہرا کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، آئمہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ جی بات کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کا ذاکر ہو، ان کا خطیب ہو، ان کا واعظ ہو، ان کا شاعر ہو، جو بھی منبر پہ آتا ہے وہ علی علی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو تم ناسمجھ ہو، ہمارا شاعر، ہمارا خطیب، ہمارا واعظ، ہمارا ذاکر، ہمارا شاعر منبر پہ آ کے یہی بتاتا ہے کہ جس کی اولاد کی کیا عظمت ہے اس کے والد کی کیا عظمت ہوگی۔ اور امیر المومنین کو وہ ہم سے سنتے ہیں تو انہیں جناب امیر المومنین پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اگر انہوں نے ہم سے ہی رسول اللہ کی عظمت سنی ہوتی تو یقیناً وہ یہ ہمارے اوپر اعتراض نہ کرتے، ہم ان کو بتاتے کہ ہمارے آقا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ہی ہیں جنہوں نے اللہ کو اللہ منوایا ہے، محمد کو رسول اللہ منوایا ہے، اور خود کو علی ولی اللہ منوایا ہے۔ اور مولا کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے اوپر ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم صلوات بھی پڑھو اور سر تسلیم خم بھی کرو۔ تسلیمہ کا مطلب ہے کہ جو رسول اللہ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت فضیلت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنے پیار کے طریقے سے، اتنے لاڈ سے، اتنے زیادہ پروٹوکول کے ساتھ اپنے حبیب کو مخاطب کر رہا ہے۔
کبھی کہا یا المزمل، کبھی کہا یا المدثر، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی جب بھی پکارا ٹائٹل کے ساتھ پکار رہا ہے، یا الرسول، یا النبی. اتنا زیادہ پروٹوکول جو رسول اللہ کو دیا جا رہا ہے. اچھا شاہ صاحب پریشان بیٹھے، شاہ صاحب پریشان بیٹھے تھے. ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، نعرہ یہ لگائیں گے جی یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل. کملی والے یہ چھات پڑی ہے نا جی، آپ کملی والا یاد ہے. اور یا ایھا المدثر چادر والے. جب بھی ہمارے برادران نے نعت پڑھی، قصیدہ پڑھا، شان رسول بیان کی، کملی والا یاد ہے. وجہ کیا ہے شاہ جی؟ اس لیے یاد ہے کہ بغض محمد و آل محمد ہے. کیوں؟ کملی میں صرف اکیلا رسول ہے، چادر دھونا پنجتن پاک ہے. نام بھی جناب کس نے رکھا؟ جناب ابو طالب نے نام رکھا کیا؟ محمد. اس سے پہلے ایسا نام قرآن سے نہیں رکھا گیا. اللہ نے وحی کی اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ کا نام محمد رکھا گیا. کس نے رکھا نام؟ جناب ابو طالب نے اللہ کے حکم سے نام محمد رکھا. یہاں پہ پھر بحث جی شمسی صاحب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہم یا اللہ انت بحق محمد انت محمود. اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود. اور اللہ نے جو نام اپنے حبیب کا رکھا وہ رکھا محمد. عربی ادب کے اندر جو ہم جائیں تو اس کا مصدر ایک ہی ہے جس کی تعریف کی جائے، لیکن اگر معنی کی طرف جایا جائے تو یہاں پہ تھوڑا فرق آ جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں محمد کی تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور جب کچھ دیکھا جائے محمود تو اس کے اندر جو ہے ہمیں دکھتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. تو اس کے اندر جو آگے جواب آتا ہے جس کی تعریف کی جائے. کیا ہے؟ دونوں مصدر ایک ہے، جس کی تعریف کی جائے، لیکن معنی مختلف ہے کہ محمود وہ جس کی تعریف کی جائے اور محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. میں سوال کرتا ہوں پروردگار، نام تیرا محمد ہونا چاہیے تھا اور میرے حبیب کا نام محمود ہونا چاہیے تھا، اور کیوں؟ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ خود ہی تو کہتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں ذرہ ذرہ تیری حمد و ثنا تیری تسبیح میں ڈالا رہا ہے. تو زمین و آسمان کا جو ذرہ ذرہ ہے تیری تعریف کر رہا ہے. وہ نام تو تیرا محمد ہونا چاہیے تھا اور جس سے تو محبت کرتا ہے اس کا نام محمود ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کہے گا دیکھ تیری عقل ہے محدود اور میں سب جاننے والا ہوں، یقیناً میرا نام محمود ہی ہونا چاہیے اور میرے حبیب کا نام محمد ہونا چاہیے. کہا یا اللہ کوئی خاص وجہ؟ کہا ہاں اس لیے جس کی کائنات تعریف کرے وہ محمود میں اللہ کی ذات ہوں، اور جس کی میں تعریف کروں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ میں آپ سب کی تشریف آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب تشریف لے کے آئے، آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی، یقیناً کچھ حاصل کر کے جائیں گے. پروردگار ہماری اس
بیٹھنے کو ہمارے کو عبادت شمار فرمائے، امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود فرمائے۔ یقیناً محمد والے محمد کی گھر خوشی ہے، اور جناب زہرا کو زیادہ خوشی ہے کہ ان کے بابا اس دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں، اور جب بھی کسی کے گھر خوشی ہوتی ہے تو سوالی پہنچ جاتے ہیں، اور جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنا عطا کرتا ہے، کہ یقیناً اس سے کریم گھاری کوئی نہیں۔ تو آج تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں پندر کا دن ہے، ٹھیک ہے جی، تو آج تو مانگنے کا دن ہے، آج تو اس در پہ سواری بن کے وہاں پہ فقیر بننے کا دن ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں اس گھر کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، پروردگار ہمیں ان کی محبت پہ زندہ رکھ، انہی کی محبت پہ دنیا سے اٹھا، اے پروردگار شفاعت محمد والے محمد ہمارا مقدر فرما، اے پروردگار دنیا میں ہم ان کی زیارت بھی کر سکے تو روز قیامت ہمیں ان کا دیدار نصیب فرما، اے پروردگار جنت میں ہمیں وہاں پہ رکھی جہاں پہ محمد والے محمد موجود ہوں، جوار محمد والے محمد ہمیں نصیب فرما، لوائے حمد سایہ نصیب فرما، حوض کوثر سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار ہمارے پاس ان کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار کو کم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے، اے پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، رسیا بنتے ہیں، پروردگار نام اعمال میں خطاؤں گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جناب رسول اللہ کے صدقے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اے پروردگار آج کی اس محفل کا ثواب ہم محمد والے محمد کو اور 1,24,000 انبیاء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو اجر ثواب ملے ہمارے جتنے مرحومین حاضرین کے ہیں، پروردگار ان کے ارواح کو سال فرما، اے پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما، اے پروردگار شفاعت جناب زہرا سلام اللہ نصیب فرما، اے پروردگار صحیح معنوں میں شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار جتنے حاضرین میں بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، اے پروردگار جتنوں نے مجھے زما سے دعا کہہ رکھا پروردگار ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، اے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم امام زمانہ کے اوان انسان میں شامل فرما، اے پروردگار ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعطرۃ الطاہرین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،